جو کوئی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے گا، جس طرح بھی بلا رہا ہو، صرف اپنے عمل سے بلا رہا ہو، کوئی اپنی بات سے بلا رہا ہو، اپنی لکھائی سے بلا رہا ہو، کسی بھی طریقے سے من دعا الی الہدی کان لہ من اجر مثل اجر من تبعہ، اس کے لیے اجر ہوگا بالکل اس جیسا اس کے پیروی کرنے والوں کو اجر ملے گا۔ اس نے بلایا، محنت کی، اب جس نے اس پہ عمل کیا اس کے اوپر، اس کو اجر مل گیا، اس کو بھی اجر مل جائے گا، اس کے باوجود کہ وہ اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قطع کرے، اس کے باوجود کہ کوئی پہلے والے اجر کا یہ نہیں کہ اتنا پرسنٹ شیئر آپ کو اس کو اتنا ملے گا۔ ایک کمپنی پروفٹ کماتی ہے نا تو سیلز والوں کا کہتی ہے 20% یا 15% یا 5% یا 10% آپ کو کمیشن ملے گا، اس ٹوٹل پروفٹ تو اتنا ہی آیا تو اس میں سے کاٹ کے دیا، نہیں، یہ ایگزیکٹ اس کی ڈپلیکیٹ کاپیز ہوں گی، ہے جتنا اس کو ملا اتنا ہی اس کو ملا جس نے اس کو ہدایت کی طرف بلایا تھا۔ اور دوسری بعید بھی ہے اس کے اندر، ومن دعا الی الضلالہ، اور جو گمراہی کی طرف بلائے گا، اور وہ کوئی بھی گمراہی ہو سکتی ہے، وہ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ابھی تو آپ دیکھیں گمراہیاں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، ابھی آپ دیکھیں تو صحیح کہ گمراہیاں کس لیول پہ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا فائنینشیل گمراہیاں، ربا، دھوکہ، اس طرح کے جو مال ہو گیا۔ سوشل لائف سرکل کے اندر آئیں تو فیمنزم اور عورتوں کے حقوق ہونا ایک اور بات ہوتی ہے کہ عورتوں کو جو جس حد تک اسلام نے حقوق دیے ہوئے، اور اسلام نے کس چیز کا حق نہیں دیا ہوا انہیں، لیکن اب اس سے بھی بیونڈ چلے جانا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائرہ دے دیا اس سے بھی آپ بیونڈ چلے جائیں، ایکسپیکٹ کریں۔ نعوذ باللہ یہ جو ایل جی بی ٹی کی مصیبت پیدا ہو گئی ہے، اور چند سال پہلے تو ایل جی بی ٹی تک حد تک ہوا تھا، اب تو ایل جی بی ٹی پلس آ گیا ہے، اور بھی کیٹیگریز آ گئی ہیں، نئی مصیبتیں ہیں وہ والی۔ جو کوئی ان گمراہیوں کی طرف بلائے گا، جس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا، کان علیہ من اسم، اس کے لیے بھی گناہ ہوگا، مثل اسم من تبعہ، اس جیسا ہی گناہ جس طرح اس بندے نے اس کی پیروی کی تھی، جس طرح کسی بندے نے اس کی پیروی کی تھی۔ لا ینقص ذالک من اسمہ شیئا، اور ہرگز اس پہلے والے کے جو گناہ ہے اس کے اندر بھی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، یعنی کہ پورا ملے گا، کوئی کمی ڈی ٹریکنگ نہیں ہوگی، اس کی کوئی کم نہیں کیا جائے گا، اس کو تخفیف نہیں ہوگی اس گناہ کے اندر۔ کتنی سوچنے والی بات ہے یہ کہ میں اور آپ جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس کے اندر توجہ رکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس بات کو میں ایک اور واقعے سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ دو حدیثیں صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، دونوں حدیثیں 6800 اور 2351۔ واقعہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، یہ یقیناً اسلام کے آخری سالوں کے بعد ہے، جب وفود آ رہے تھے، وفد آتے تھے، وہ سچویشن بن چکی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج اب اسلام کے اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایک گروپ آیا، ان کی حالت، کپڑے بہت بری حالت میں تھے، وہ بھوکے بیچارے، کپڑے بڑے پھٹے ہوئے، اور اس طرح کی حالت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا وہ بہت اس کے اوپر دکھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ گئے اور پھر واپس، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اذان دی جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور لمبی حدیث ہے، دونوں حدیثیں لمبی ہیں، اس کا ریفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ دونوں حدیثیں لمبی ہیں، دونوں حدیثوں کے میں ایک مفہوم بانی بیان کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسلمانوں کو تاکید دی گئی کہ تم لوگ آؤ انفاق کرو اب ان کے اوپر آ کے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی تو صحابہ میں سے کوئی اٹھا نہیں۔ اب صحابہ بخیل نہیں تھے، وہ نہیں کرتے تھے وہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی کیا پتہ غزوہ تبوک جیسے واقعات گزرے ہوں یا پیچھے اور واقعات گزرے ہوں، آلریڈی انہوں نے اتنا انفاق کر دیا ہے، تو ایک اس طرح کی سوچ آئی ہو کہ چلو ابھی ذرا کوئی اور کر لے، اس کے اوپر کوئی اور اس کے اوپر انفاق کر لے، میں ویٹ کر لیتا ہوں نا، میں ابھی نہیں کرتا۔ یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اوپر سے آج کل مالی حالات ایسے ہوں، ابھی فصل لگی نہیں ہے، ابھی وہ انکم والا ٹائم نہیں آیا تھا، کوئی ایسا وقت ہوگا، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تلقین کی، اور اس طرح تلقین کی، اور انہیں کہ وہ ایک سینیریو ہوتا ہے نا کہ پوری اس کے اندر کوئی بھی نہیں ایسا ہوا۔ پھر ایک انصاری صحابی اٹھے جن کو ہم نام بھی نہیں جانتے، لیکن کیا ان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو خوشی کے آثار آئے، وہ اٹھے اور وہ جا کے کچھ اتنا مال لے کے آئے کہ ان اکیلے کے لیے لانا کافی نہ تھا۔
اور پھر ان کو دیکھ کے کچھ اور لوگ اٹھنا شروع ہوئے اور پھر اٹھنا شروع ہوئے، اور تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کپڑے اور کھانا پینا اور کھجوریں اور وہ سارا کچھ نا انف ہو گیا کہ ان کو دیا جا سکے۔ یہ ساری بات ہونے کے بعد، یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشی، چہرے کے اوپر ایک بہت خوشی کے اثار ہوئے اور فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو اسلام کے اندر ایک سنت حسن پیدا کرے گا، ایک اچھی سنت کی ابتدا کرے گا، ایک اچھے چیز کو سٹارٹ کرے گا۔ اس واقعے کے اندر وہ انصاری صحابی، ہی واز اے ٹریگرنگ فیکٹر، وہ اٹھے اور ٹریگر ہوا کہ سارے اٹھنا شروع ہوئے، پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس طرح کر کے۔ زیادہ تر نا ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بھی اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ کر رہے ہو نا، جس طرح ہمیں بھی اگر ڈونیشن ملتی ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لکھا جائے نا اس کے اوپر یا کہنا ہے، تو وہ ٹھیک ہے پرسنل ریکارڈ کے اندر ہے، لیکن ایک عام توجہ یہ ہوتی ہے کہ نام نہ آئے۔ کچھ ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ جی کراؤڈ فنڈنگ، پبلک کراؤڈ فنڈنگ ہو رہی ہے، ہاں جی وہ ڈونرز جو اتنے 1000 دیں گے، وہ ڈونر جو اتنے لاکھ دیں گے، جو اتنے کروڑ دیں گے، تو وہ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے گا یا کوئی کمپنی سپانسر کرے گی یا کچھ، یعنی کہ ظاہر لگے گا کہ شاید دکھاوا ہو رہا ہے وغیرہ۔ لیکن اس طرح کی احادیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کی پبلک کراؤڈ فنڈنگ کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر آپ کا اندر صاف ہے۔ ہاں یہ میں ضرور مانوں گا کہ واقعی پھر نیت صاف رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں ایک کراؤڈ کے اندر کھڑا ہو کے کہوں کہ ہاں میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنی نیت کو بالکل صاف رکھنا اتنا زیادہ کہ نہیں میرے اندر ذرا بھی ریاکاری نہ آئے، اور میرے اندر وہ بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے، ایک مصیبت پڑ جاتی ہے والی۔ لیکن بہرحال یہ کام کرنا مشکل، یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان جو ہے جریر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ جو راوی ہیں اس کے، انہوں نے کیا پتہ اسی وجہ سے انصاری صحابی کا نام نہ لیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، وجہ ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک اچھی سنت پیدا کرے گا فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، تو اس کے بعد جو کوئی اس کے اوپر فالو کر کے عمل کرے گا كُتِبَ لَهُ مِثْلَ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو اس کے لیے بھی اس جیسا اجر لکھا جائے گا اس جیسا اجر بھی۔ یعنی کہ ایک آپ انیشیٹر تھے، آپ نے ایک اچھے کام کی ابتدا کی، ایک ایسا آئیڈیا فلوٹ کیا آپ نے، یعنی کہ ابھی پیسے کو چھوڑ دیں، ایک ایسا آئیڈیا فلوٹ کیا جو پہلے کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ایک اچھے کام کی آپ نے ابتدا کی۔ اب اس کو فالو کرتے، اس کو کاپی کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا آئیڈیا ہے تو میں اس کے اوپر ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاؤں گا، آپ نے اس کو ایک طرح سے سافٹ ویئر کی ٹرم میں کہوں گا اوپن سورس جانے دیا آپ نے اسے، کہ یہ چیز ہے کوئی بھی فائدہ اٹھائے اس سے، اور اس پہ جو بھی عمل کرے گا اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور اسی طرح کسی نے اسلام کے اندر ایک بری چیز کو رواج دیا، ایک برے کام کو سٹارٹ کر لیا اسلام کے اندر، ایک دم سے ذہن تو بدعت کی طرف جاتا ہے، کوئی بدعت کا کام ایسا سٹارٹ کر لیا کہ جو اسلام میں نہیں تھا، اب آپ نے ایک ایسا کام سٹارٹ کر لیا جو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، بنیاد ہی نہیں ہے اس کی اسلام کے اندر، اور وہ لوگ پھر اس کو فالو کیے جا رہے ہیں، اور پھر ایک فرقے بن گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کے اوپر بھی اس قسم کی پکڑ اور اس کا ہوگا پکڑ ہوگی، اور اس کے گناہ کا حصہ وہ پائے گا جب تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ۔ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب اسکولز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ فار دا فرسٹ ٹائم وہ برائیاں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کسی کلاس فیلو سے سیکھتے ہیں۔ جب بڑی عمر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ مڈل کلاسز کے بعد سے جو آخری ہائی اسکول کی کلاسز کی طرف جاتے ہیں، زیادہ تر جو بری باتیں یا گالیاں سیکھنا یا الٹے سیدھے لطیفے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، کوئی کلاس میں ایک نٹ ایسا نکل آئے گا کہ جو یہ سارا کام خراب کرے گا۔ اس نے کہاں سے سیکھا ہوگا؟ اس نے اپنے کسی بڑے کزن سے سیکھا ہو، کسی محلے میں کسی اور سے سیکھا ہو، کہ نیبرز میں کسی اور نے بات کی ہو، یا اس کو ماں باپ نے اننے وا ایکسیس دیا ہوا ہے کہ یہ تمہارا اسمارٹ فون ہے، یہ تمہاری ٹیبلٹ ہے، جو مرضی اس کو دیکھنا ہے دیکھو، جو مرضی کرنا ہے کرو اس کے ساتھ، اور کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اسے۔ تو اس کو کس قدر اس کے اوپر کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ اپنی بات کو اس طرح رکھیں کہ کوئی چھوٹا میری بات پک نہ کر لے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔